سے ہو رہی ہے، علماء اس سے لوگوں کو مطلع کرتے ہیں، لیکن علماء کی ہمارے نوجوان، ابھی نوجوانوں کی بات کروں، ہمارے یہاں خبر آتی ہے مرزا علی انجینئر پاکستان کا، میں نے بار بار کہا کہ اس آدمی کو اتنا گھٹیا میں مانتا ہوں، سمجھتا ہوں، جاہل مانتا ہوں کہ اس کا نام لینا مجھے گوارا نہیں ہے. نام لینا پڑتا ہے اپنے بیوقوف نوجوانوں کی وجہ سے کہ بغیر نام لیے لوگ بیان کرو تو ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا، اور نام لے کر بھی بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. کربلا میں ایسا تھا، آپ امیر معاویہ کے زمانے میں ہوتے تو امیر معاویہ کا ساتھ دیتے کہ حضرت علی کا ساتھ دیتے؟ اس زمانے کی بات. اس وقت صحابہ کرام نے کیا کیا؟ کچھ صحابہ ایسے تھے جنہوں نے دونوں کا ساتھ نہیں دیا، مطلب دونوں کے ساتھ تھے، یہ سب سے صحیح تھے. ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت کیا ہوتا؟ دونوں کے نقطۂ نظر، حالات، سیاسی اجتہادی خطا، یہ اپنی جگہ. اس وقت جو موقف لوگوں نے اختیار کیا، اپنے اپنے انداز میں اختیار کیا، کسی نے کفر اور شرک والی بات نہیں کی، اور دونوں گروہوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو کافر، مشرک، گمراہ نہیں مانا. یہ آج آپ کرتے ہو کہ اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ قاتلین حسین سے نفرت کی جائے. اگر ایسا ہے، ہمارے ایک دوست نے بتایا تو میں نے کہا کہ ان سے سوال کیا جائے کہ اگر ایسا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل آپ مانتے ہو یزید اور ان کے خاندان کو، اور حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کا گھر جا کے ان کے یہاں مہمان ٹھہرا، مطلب ان کو خود اپنے گھر والوں سے حضرت حسین سے محبت نہیں تھی آپ کے معیار کے مطابق. واقعہ کربلا کے بعد دونوں خاندانوں میں 18 رشتے، شادیاں ہوئی. اس واقعے کے بعد اور پہلے یزید کے ہاتھوں پر کئی صحابہ نے بیعت کر رکھی تھی، اس کو خلیفہ مانا تھا، کافر کسی نے نہیں مانا. تو آپ اتنے بہادر ہیں، جو صحابہ کرام بزدل تھے اس زمانے کے، یہ آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن رافضی دین کا دشمن آپ کو دین سے دور کرنے کے مقصد سے یہی چاہتا ہے. آج آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حب اہل بیت کے مقابلے کے کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے نفرت کی جائے. اب جب یزید اور ان کے ساتھیوں سے آپ نفرت کریں گے تو صحابہ بھی زد میں آئیں گے، ان صحابہ کو مقرر کرنے والے اور ان کے معاونین بھی زد میں آئیں گے. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، کوئی نہیں بچتا. لیکن ان جاہلوں کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ سر پھوڑ دیجئے. ان گروپوں میں آپ دیکھیے کہ یہ خارجی ہوں یا آج جن کی گرفتاریاں ہو رہی ہے، ان کے ساتھ آپ جائزہ لیجئے کہ علماء کرام کتنے ہیں. ہوں گے کچھ ہوں گے علماء، جتنے بدعتی خرافاتی ہیں سب کے ہاں کچھ علماء کہلانے والے لوگ ہیں، لیکن کون کیسا ہے، کیا مقاصد ہے، ان کے علم کا کیا درجہ ہے، یہ آپ جائزہ لیجئے. لیکن اکثریت آپ کو نظر آئے گی کہ علماء نہیں ہیں، بلکہ ایک بڑی علماء کی تعداد ان پر تنقید کرتی ہوئی نظر آئے گی. اب ہمارے نوجوانوں کو اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کم سے کم یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک اور جگہ کے زیادہ تر علماء جن کو غلط کہہ رہے ہیں اس کا جائزہ تو لے، علماء کی مجلس میں تو جائیں.